الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید کا یہ دن ہمیں صحت، عافیت، امن اور سہولت کے ساتھ نصیب فرمایا ہے. اس پر ہمیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. اس عید کے موقع پر میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ عید نہ صرف اس علاقے کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ اور پورے عالم کے لیے باعث خیر اور برکت بنائے، اور اس عید میں جو اعمال نماز، ذکر، تکبیر اور قربانی وغیرہ کی صورت میں ادا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر اور اس کی برکتوں سے عالم کے حالات کی اصلاح فرمائے اور عالم میں اس کے ذریعے سے خیر اور رحمت کو عام فرمائے. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج جو عید ہم مناتے ہیں، عید الاضحیٰ، قربانی کی عید، یہ عید حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد کے طور پر منائے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دی، دین حق کی سربلندی کے لیے، اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے جس طرح کی قربانیاں دی، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کے بادشاہ کی مخالفت مول لی، وطن کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو قربان کر دیا تاکہ اللہ کی دعوت اس دنیا میں عام ہو جائے. اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا کہ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد حج اور اس کے ارکان کی شکل میں ہم لوگ مناتے ہیں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑی قربانی لی وہ یہ کہ اپنے فرزند ارجمن جو بڑی تمناؤں کے بعد اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ میری محبت کو اگر تم اپنے فرزند کی محبت پر مقدم کرتے ہو تو پھر میری راہ میں اپنے فرزند کو قربان کر دو. تو حضرت ابراہیم جن کی زندگی قربانیوں کا ایک تسلسل تھی، انہوں نے اللہ کی حکم کی بجاوری کے لیے اپنے فرزند ارجمن کو قربان کرنے کی ٹھان لی اور ان کی گردن پر چھرا تک انہوں نے چلایا، لیکن اللہ کو قربانی منظور نہیں تھی. اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کتنا پختہ ہے، اللہ کے احکام پر کس طرح سے وہ عمل کرتے ہیں اور اپنے جذبات کو، اپنی محبت کو، اپنے نفس کے تقاضوں کو اللہ کے سامنے کس طرح سے قربان کرتے ہیں، یہ دیکھنا اور دنیا کو دکھانا مقصود تھا. اصل قربانی یہ ہے اپنے جذبات کو اللہ کے سامنے جھکانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پوری زندگی اللہ کے سامنے سرنڈر ہونے کی، اللہ کے احکام کے سامنے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کی واضح مثال ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی وہ سرتاپا اللہ کی اطاعت اور اپنے والد کی اطاعت پر مبنی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں، ان دونوں چیزوں سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو ترجیح نہ دیں. اگر اللہ کے دین کے لیے ضرورت پڑے اپنے جان کو بھی ہم قربان کریں، اپنے مال کو بھی ہم قربان کریں، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے، ان ساری چیزوں کو قربان کریں، لیکن
لیکن اللہ کے دین کو کسی طرح کا کوئی ٹیس نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہی پیغام ہے حقیقت میں اس بڑی قربانی کا، اس عظیم قربانی کا جس کی یاد ہم مناتے ہیں۔ تو آج اس قربانی کی امت کو ضرورت ہے، اپنے نفس کو امت کے لیے قربان کرنا، اپنے جذبات کو امت کے لیے قربان کرنا، اپنی امیدوں کو امت کے لیے قربان کرنا، اپنے سارے تقاضوں کو امت کے لیے قربان کرنا، اپنی شہوتوں کو امت کے سامنے قربان کرنا۔ اس قربانی کی آج ضرورت ہے۔ چنانچہ اس قربانی کے تقاضوں کو اگر ہم جاننا چاہیں گے، اس کی حکمتوں پر ہم غور کرنا چاہیں گے، ایک تسلسل ہمیں ملے گا، ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے آتی ہے جس سے ہم اس قربانی کے ذریعے سے ہم پیغام لے سکتے ہیں، لیکن موقع نہیں ہے۔ مختصراً 3-4 باتوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز جہاں پر جذبات کو قربان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے آدمی کے اندر فکر، اس کی جو سوچ ہو وہ مثبت ہو، صحیح ہو، پازیٹو تھنکنگ ہو، اس کی صحیح سوچ آدمی رکھتا ہو۔ انسان کا جو نفس ہے وہ اکثر و بیشتر انسان کو غلط سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہر چیز سے غلط نتائج نکالنا، ہر چیز کے پسے پردہ غلط چیز کو تلاش کرنا، یہ انسانی نفس اس کو ابھارتا ہے، اس پر انسانی نفس اس کو ابھارتا ہے۔ تو یہ ہمیں پیغام ہے کہ نفس کو دبانے کے لیے آدمی کو اپنی سوچ کو بدلنا ہے، فکر کو بدلنا ہے۔ نفس چاہے کچھ بھی کہے، خیال چاہے کچھ بھی کہے، معاشرہ چاہے کچھ بھی کہے، ہمیں اپنی سوچ کو غلط راستے پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ جس معاشرے کے لوگوں کی سوچ صحیح ہوتی ہے، فکر صحیح ہوتی ہے، اس معاشرے کے اندر ترقی ہوتی ہے، وہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، وہ معاشرہ آگے بڑھتا ہے، وہ معاشرہ ہر چیز میں خیر کو تلاش کرتا ہے، وہ معاشرہ ناکامیوں سے مایوس نہیں ہوتا، وہ معاشرہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے پیچھے جو خیر چھپا ہوا ہے اس کو تلاش کرتا ہے۔ آج ضرورت اس کی ہے اللہ کے بارے میں بھی ہماری سوچ اچھی ہو، اللہ کے بارے میں بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن الظن من حسن العبادہ، اچھی سوچ یہ بھی اچھی عبادت میں داخل ہے، تو اچھی سوچ اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں بری جو سوچ ہوتی ہے، منفی جو سوچ ہوتی ہے، اس سے پورے معاشرے کے اندر دراڑ پڑتی ہے۔ آدمی ہر چیز کے پیچھے کوئی بری چیز تلاش کرتا ہے، حالات آتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حل تلاش کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی دور دور کی کوڑی لا کر امت کو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منفی سوچ نقصان دہ ہے۔ اداروں کے سلسلے میں بھی منفی سوچ، کچھ لوگ کام کرتے ہیں، کام کرنے والوں کو کام کرنے بھی نہیں دیتے، ان کے بارے میں بھی غلط سوچ، ان کے بارے میں بھی غلط تبصرے، ان کی نیتوں پر حملہ، ان کے جذبات پر حملہ، یہ بھی منفی سوچ ہے، اس سے بھی ملت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کو دبانا ہے۔ نفس کبھی یہ نہیں، اس کے لیے ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم سامنے والے کے سلسلے میں اچھا خیال رکھیں۔ نفس برا خیال لائے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو جذبات کے ساتھ اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے کہا، اس قربانی کو یاد کر کے شریعت کی روشنی میں ہر چیز میں اچھی چیز کو تلاش کرنا ہے۔ قرآن نے صاف ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان یعنی بدگمانی کرنے سے بچو، دوسروں کے بارے میں غلط سلط سوچنے سے بچو۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، ایک جو اسلامی معاشرہ ہے، ہر معاشرے کے اندر اسلامی معاشرہ ہو یا کوئی دوسرا معاشرہ ہو، انسانی معاشرہ ہو، اس کی ترقی کب ہوتی ہے؟ جس معاشرے کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، جس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو معاشرے کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں اور معاشرے کے حالات کی اصلاح کی فکر
کرتے ہیں, اگر برائیاں ہوں تو اس کی اصلاح کرتے ہیں, اگر اچھائیاں ہوں تو اس پر ہمت افزائی کرتے ہیں اور اس کو ترغیب دینے کی, اس کو عام کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں. ایسے لوگ جو ناقدانہ ذہن رکھتے ہیں وہ معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور معاشرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر بر وقت اس کی اصلاح کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی ہر معاشرے کے اندر ضرورت ہوتی ہے جو معاشرے کی اصلاح کی فکر کرے, ناقدانہ نظر سے معاشرے کو دیکھے اور ہر برائی کے پیچھے جو برے اثرات ہیں اس سے معاشرے کو مطلع کرے اور ہر اچھائی کے راستے پر معاشرے کو لگانے کی کوشش کرے. یہ ہر انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. کوئی معاشرہ اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. اسی کو اسلام نے تو خیر کا ذریعہ کہا. جس معاشرے کے اندر ناقدانہ نظر رکھنے والے علماء اور صلحاء اور اصلاح کرنے والے مصلح رہیں گے اور وہ معاشرے پر اپنی نگاہ سے شریعت کی روشنی میں اس کی درستی کی فکر کرتے رہیں گے, وہ معاشرہ خیر کی طرف گامزن رہے گا. فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے اللہ نے تمہیں نکالا ہے. کیوں؟ خیر کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو, بری چیزوں سے روکتے ہو. تو امت کے اندر خیر کے باقی رکھنے کے لیے معاشرے کا ناقدانہ جائزہ ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی امت اور کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. البتہ تنقید کرنے والے وہ بھی اس معیار کے ہونے چاہیے. تنقید جو کرے وہ اصلاح کی نیت سے کرے اور حکمت کے ساتھ کرے اور وقت کی نزاکت کو دیکھ کر کرے. یہ ضروری ہے. اگر ہم سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے, سامنے والے کو دبانے کے لیے, میدان سے اس کو ہٹانے کے لیے, اس کے بارے میں معاشرے کے اندر بری رائے کو عام کرنے کے لیے ہم معاشرے پر غلط سلط تنقید کریں گے تو یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے سے معاشرہ بگڑتا ہے. جیسے اچھی تنقید سے معاشرہ سدھرتا ہے, ایسے اگر بری تنقید ہوگی, غلط طریقے پر تنقید ہوگی تو معاشرہ بگڑتا ہے, معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے, لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا ہے, ہمتیں پست ہو جاتی ہیں, آگے بڑھنے والے وہ ہاتھ پیر چھوڑ کر پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو ناقدانہ جائزہ ہو لیکن اچھے طریقے پر ہو. دوسری طرف جن پر تنقید کی جائے ان کو بھی ہر چیز کو غلط طریقے پر لینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح لوگ وہ ہوتے ہیں, مخلص وہ ہوتے ہیں جو جب ان پر تنقید کی جاتی ہے تو اس پر غور کرتے ہیں. اچھی چیز ہو, ہمارے اندر کمی ہے, اس پر تنقید کی جاتی ہے, اس کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. لوگوں کو بدنام کرنا, ان پر تہمتیں لگانا, ان کے خلاف ماحول کرنا, اس سے معاشرہ پھر پنپتا نہیں ہے. اگر کمزوری ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کرے. اگر کمزوری نہیں ہے, جس کمزوری کی تہمت ہم پر لگائی جا رہی ہے, غور کرنے پر وہ کمزوری ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے. اس سے معاشرہ سدھرتا ہے. خالی اس کے خلاف ایکشن لینے سے معاشرہ سدھرتا نہیں ہے, لیکن لوگوں کی عزت, ان کی آبرو اور ان کے حالات, ان کے معیار, ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھنا ہر تنقید کے لیے ضروری ہے. تیسری چیز, اس کے اندر بھی نفس کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہے آپسی تعاون. یہ اسلامی معاشرے کی روح ہے. ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کا کام کرنا, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا, یہ اسلامی معاشرے کی روح ہے. اس کے بغیر ہم اسلامی معاشرے کا تصور نہیں کر سکتے. اسی سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے, اسی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے, اسی سے معاشرے کو طاقت ملتی ہے, اسی سے معاشرہ متحد ہوتا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ ضروری ہے. شریعت میں اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. حدیث میں یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کی اس وقت تک مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے. ہم دوسروں کی فکر
کریں گے, ہم دوسروں کی مدد کریں گے, اللہ ہماری مدد کریں گے, یہ معاشرے کی زندگی کی علامت ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بہت آگے ہے. آج کے حالات میں جس طرح سے آپسی تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمارے معاشرے کے سربراہ لوگ, اغنیاء اور نوجوان آگے بڑھے ہیں, اس کی مثال پیش کرنے سے ہم قاصر ہیں. لیکن یاد رکھیے ہر چیز میں نیت کو دیکھا جاتا ہے. ہم ساری محنت کریں گے, ساری کوشش کریں گے, لیکن جذبہ ٹھیک نہیں ہوگا, نیت اچھی نہیں ہوگی, اللہ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے, اور اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں اور نصرت کے وعدے نہیں ہیں. آدمی ایک دوسرے کی مدد کرے, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو, اللہ کے یہاں ثواب کے حاصل کرنے کا جذبہ ہو. ایسا نہیں ہو کہ میں دوسروں کی مدد کروں, میرا لوگوں کے اندر نام ہو جائے, میرا چرچا ہو جائے, یا ہمارے ادارے کا نام ہو جائے, ہماری پارٹی کا نام ہو جائے, ہمارے علاقے کا نام ہو جائے. اس نیت سے اگر ہم ایک دوسرے کے تعاون کی کوشش کریں گے, بجائے اس سے معاشرے کے اندر رحمت پھیلنے کے زحمت پھیلتی ہے. اب پھر آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے, ہمارے علاقے میں وہ کیوں آ رہے ہیں, ہمارے ادارے کے اندر وہ کیوں آ رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں تو وہ کیوں کام کر رہے ہیں. یہ جو جذبہ ہو, یہ جو نفس ہے, نفس امارۃ بالسوء کا, وہ نفس جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے, جب اخلاص نہیں ہوتا ہے, اللہ کو راضی نہیں کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے, تو یہ نفس غلط چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ڈال کر ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جو چیز معاشرے کو جوڑنے والی تھی اسی کے ذریعے سے معاشرے کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے. تو یہ بھی اس قربانی کا ہمیں پیغام ہے کہ آپسی تعاون کے اندر بھی ہماری نیتیں اچھی ہوں, صحیح ہوں, جذبات صحیح ہوں, اور جو غلط جذبات ہوں ہم اس کو دبانے کی کوشش کریں. چوتھی چیز, آج کل کے جو حالات ہیں, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, آپ سب واقف ہیں کس طرح سے امت پر حالات آ گئے, پوری انسانیت کس طرح سے پریشان, مجبور اور بے بس ہو چکی ہے. دینی معاملہ ہو, سماجی معاملہ ہو, اقتصادی معاملہ ہو, تعلیمی معاملہ ہو, ہر چیز کے اندر پوری انسانیت کو دبایا جا رہا ہے. نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے, اللہ کے گھر کے اندر آنا ہے, اللہ کے گھر میں عبادت کرنی ہے, اس میں بھی ہمیں دوسروں کے اشارے پر کام کرنا پڑ رہا ہے. اتنی ذلت, اتنی پستی آخر کیوں آ رہی ہے؟ بیماری اپنی جگہ پر, لیکن جو حالات آ رہے ہیں, ہم مجبور, اپنے مدارس کو ہم نہیں چلا سکتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے دینی اداروں کو ہم چلا نہیں سکتے ہیں, ہم مسجد نہیں جا سکتے. اتنی مجبوری اور بے بسی آخر کیوں آئی؟ کیا اس کے پیچھے اسباب ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہے. بیماری ایک بہانہ ہے, اصل چیز ہماری بے عملی ہے. شریعت سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر دیا, اور پھر آپسی ہمارا اختلاف اور انتشار ہے. ہمیں اس چیز نے توڑ کر رکھ دیا ہے. ایک آدمی ہے, اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے, دونوں پیروں کو کاٹ دیا جائے, اب وہ زندہ رہ کر بھی ایک زندہ لاش ہے, کوئی اس سے ڈرتا نہیں ہے, جانور بھی اس سے ڈرتا نہیں ہے, لیکن اس کے ہاتھ پیر اس کے ساتھ رہے, کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا. آج ہم نے آپسی اختلافات کے ذریعے سے اپنی طاقت کو کھو دیا. ہر چیز میں اختلافات, دینی معاملات ہو, سماجی معاملات ہو, یا اور دوسری چیزیں, ہر چیز میں اختلاف. افسوس ہوتا ہے ایک علاقے کے 20, 25, 30 لوگ کسی جگہ پر رہیں, وہ بھی ایک ٹیبل پر متحد ہو کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کیا نوبت پہنچ چکی ہے؟ کیوں ہم معاشرے کے لیے ناسور بنتے جا رہے ہیں؟ ہم آپس میں منتشر ہوں گے, ایک دوسرے کی برائیاں لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں گے, ایک دوسروں کی ٹانگوں کو کھینچنے کی کوشش کریں گے, تو کیا اللہ کی رحمت ہم پر آئے گی؟ اللہ کی نصرت ہم پر آئے گی؟ آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, اس طرح سے ملت منتشر ہو چکی ہے. نہ صرف ملک, نہ صرف علاقہ, بلکہ ہر محلہ بٹ چکا ہے. ہر محلہ چھوٹی چھوٹی بنیاد پر, کھیل کی بنیاد پر اور کسی بنیاد پر اپنے آپ کو تقسیم کر چکا ہے. پھر کہاں سے دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب ہوگا؟ پھر کہاں سے اللہ کی نصرت ہم پر آ سکتی ہے؟ آج کے حالات میں اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا, کون سی چیز ہمیں
संभाल सकती है। अगर इन हालात में हमने आपसी दुश्मनियों को, आपसी इख्तिलाफात को दूर करके अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश नहीं की, अपने नफ्स को दबाकर, अपने नफ्स को कुचलकर, अपनी दुश्मनी को दबाकर एक दूसरे से गले मिलने की हमने कोशिश नहीं की, फिर कौन सी चीज हमें आपस में मिला सकती है? अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, इस पहलू पर खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। वरना आज जो हालात हैं एक रिहर्सल मालूम होते हैं, इसके पीछे जो गुनाहों साजिशें हैं उसके तस्करे से दिल घबराता है। अल्लाह करे उनकी वो साजिशें नेस्त नाबूद हो जाएं, और जिस तरह से बुरे इरादे उनके हैं अल्लाह ताला उन इरादों को मिसमार करे और आपस में उनको एक दूसरे के इख्तिलाफ में मुब्तला करके मुसलमानों को दोबारा अल्लाह खड़ा करे। लेकिन उनकी नीयतें बहुत बुरी है। ये जो हालात हैं एक तरह से रिहर्सल मालूम होते हैं, जो उनकी असल प्लानिंग है उस पर काम करने के लिए वो आज से हमें टेस्ट कर रहे हैं, सुई चुबा चुबा कर देख रहे हैं कहाँ इसके अंदर जिंदगी महफूज है, कहाँ कहाँ से जिंदगी बची हुई है, कहाँ कहाँ गैरत बची हुई है, इसकी वो हम अभी जांच रहे हैं। आज अगर हमने अपनी जिंदगी का मुजाहरा नहीं किया, याद रखिए कल को जिंदा लाश की तरह हमें हर माशरे से, हर इलाके से बिल्कुल फेंक कर, बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा। इस तरह की साजिशें हो रही है। खुदा वो दिन हमें न दिखलाए, उससे पहले इन साजिशकारों को आपस में एक दूसरे से लड़ा कर अल्लाह ताला उनके इरादों को नेस्त नाबूद करे। लेकिन ये चीज हो रही है, उससे पहले हमें संभलने की जरूरत है, हालात से सबक लेने की जरूरत है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। आखिर में अपने नौजवानों से मैं कहूँगा कि आज के जो हालात हैं, कुर्बानी बेशक एक बहुत बड़ी सुन्नत है, ईद बेशक ये खुशियों के मनाने का एक जरिया है, लेकिन जैसे हालात हैं उन हालात का ख्याल रखकर हम ईद मनाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी ज़हमतों से हम बच जाएंगे। थोड़ी सी खुशी के इजहार के लिए देखिए यहाँ पर भी नफ्स को दबाना है। ईद का पैगाम, कुर्बानी का पैगाम, हजरत इब्राहीम की कुर्बानी का पैगाम यही है। नफ्स कहेगा कि जरा सी खुशियां मनाएं, जरा सी तफरीह करें, जरा सा शोर मचाएं, लेकिन दीन के पैगाम को मुकद्दम रखते हुए अपने जज्बात को हम दबाएं, ईद की खुशियां मनाएं, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर काजी साहिबान की तरफ से और दीगर इदारों की तरफ से हमें दी गई है उसका ख्याल रखकर, जो हमारे बड़े बताते हैं शरीयत की रोशनी में बताते हैं, हमसे बढ़कर शरीयत की मालूमात उनको होती है, हमसे ज्यादा अल्लाह का खौफ उनके दिल में होता है, वो अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर अल्लाह के सामने जवाबदेही के एहसास के साथ इन चीज़ों पर अमल करने की हमें दावत देते हैं, तो हमें उनका पासो लिहाज रखना पड़ेगा। हम अपने बड़ों की बातों को मानेंगे, अल्लाह ताला दुश्मनों को हमारे सामने इंशाअल्लाह मुसख्खर कर देंगे। कुर्बानी के सिलसिले में भी भीड़ भाड़ जो होती है कतई से एहतियात करें। जो नौजवान खास तौर पर जानवरों को पिछाड़ने के लिए एक महल्ले से दूसरे महल्ले में जाते हैं, इससे बिल्कुल एहतियात करें। हर महल्ले के जिम्मेदार अपने नौजवानों को रोकने की कोशिश करें। बेहतर तो ये है जो लोग पिछाड़ने वाले कसाई मौजूद रहते हैं उनके हवाले करें। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर सही तरीके पर जानवर को तकलीफ दिए बगैर, शोर शराब किए बगैर उस अमल को अंजाम देने की कोशिश करें। और गोश्त के ले जाने के मौके पर जिस तरह से एहतियात की हमें तरगीब दी गई है उसका भी ख्याल रखें। और आज चूंकि जुमे का दिन है, हदीस में आता है कि जिस दिन जुमा हो तो गोया दो ईदें एक साथ जमा हो जाती हैं। तो ईद के दिन अगर जुमा का दिन ईद हो जाए तो ईद की नमाज भी होती है, जुमा की नमाज भी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा ऐसा मौका पेश आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो ईदें तुम्हारे साथ जमा हो चुकी हैं। जो लोग दूर से आए, देहात से, बहुत दूर से आए हैं, मदीने के आसपास के देहात से आए हैं, क्योंकि उनको घर जाकर आने में बड़ी दुश्वारी हो सकती थी, उनसे कहा कि आपको फिर घर जाकर वापस आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घरों पर ज़ुहर की नमाज अदा करें। लेकिन फरमाया व इन्ना लमुजम्मिऊन, हम लोग जुमा की नमाज पढ़ेंगे। जो लोग शहर में हैं उनके लिए जुमा की नमाज फर्ज है, जुमे की नमाज फर्ज है, ईद की नमाज सुन्नत है। तो फर्ज और सुन्नत में जब टकराव होती है तो फिर फर्ज को तरजीह दी जाती है। तो फर्ज नमाज को छोड़कर सुन्नत पढ़ेंगे तो यह अक्लमंदी नहीं है। शरीयत की रूह भी यही बताती है कि जुमे की नमाज भी इंशाअल्लाह अदा की जाएगी,
تمام لوگ شریک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سبوں کے لیے باعث خیر بنائے اور اچھے اثرات معاشرے پر مرتب فرمائے. اس وقت چونکہ حالات نزاکت ہے، کوئی ملاقات بھی نہ کریں، جاتے وقت بھی بھیڑ نہ کریں، ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں، بلکہ سوشل ڈسٹینس کا لحاظ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہاں سے چلے جائیں.